ایف پی میں لکھ رہی ہوں، ٹھیک ہے، اس کو فسکل پالیسی لکھ رہی ہوں. اب فسکل پالیسی جو ہے اس کے اندر ہم ایک ہم نے ایگریگیٹ ڈیمانڈ اور ایگریگیٹ سپلائی کا ٹاپک پڑھا تھا. ایگریگیٹ ڈیمانڈ جو ہے وہ ہم لوگوں کا یہ کرو ہے، اس کو ہم لوگ اے ڈی سے ریپرزینٹ کرتے ہیں، ٹھیک ہے. اور ایگریگیٹ سپلائی جو ہے وہ ہم لوگوں کا یہ ایگریگیٹ سپلائی، یہاں پہ ہمارا جنرل پرائس لیول ہوتا ہے اور یہاں پہ ہمارا جی ڈی پی ہوتا ہے، ٹھیک ہے. ایگریگیٹ سپلائی یہاں پہ ہو گیا صحیح. اب ہم نے ایک اور جو ہمارا ایکویلیبریم ریسیو ہوتا ہے، ایکویلیبریم کا مطلب یہ ہے کہ جو ہماری فل امپلائمنٹ جو ہے، فل امپلائمنٹ والا جو ہے تین، وہ یہاں پہ ہمیں مل رہا ہے. تو ہم انکم کو شو کرتے ہیں وائی سے، تو ہم یہاں پہ انکم کے ساتھ ہم لوگ ایف لکھ دیتے ہیں چھوٹا سا. یہاں پہ فل امپلائمنٹ ہے، ٹھیک ہے. فل امپلائمنٹ ایکویلیبریم پوائنٹ کے اوپر ہوتی ہے. فل امپلائمنٹ کا مطلب یہ ہے کہ سارے کے سارے اکانومی کے ریسورسز جتنے بھی ہیں وہ سب امپلائڈ ہیں، اور جتنے بھی ریسورسز ہیں دوسرے ریسورسز آف پروڈکشن جو ہیں وہ سارے کے سارے جو ہیں وہ یوٹیلائز ہو رہے ہیں. اب ہوتا کیا ہے کہ جو آپ کی ایگریگیٹ سپلائی ہے نا، ایگریگیٹ سپلائی اور ایگریگیٹ ڈیمانڈ والا جو ماڈل ہم نے پڑھا تھا، علیحدہ علیحدہ جو آپ لوگوں کے ساتھ لیکچرز بھی شیئر ہوئے ہیں. جو ایگریگیٹ ڈیمانڈ ایگریگیٹ سپلائی والا ہے نا، اس میں ہم نے دو ایگریگیٹ سپلائی کے پڑھے تھے. ایک ایگریگیٹ سپلائی ان دی لانگ رن اور ایگریگیٹ سپلائی ان دی شارٹ رن پڑھا تھا ہم لوگوں نے. اگر آپ اس کو ریوائز کرو گے نا پھر آپ کو تھوڑا سا آئیڈیا ہو جائے گا. اس میں یہ تھا کہ جو ایگریگیٹ سپلائی کا لانگ رن ہے نا، وہ ہم لوگوں کا یہ ایسے بنتا ہے. ایگریگیٹ لانگ رن، لانگ رن کو میں ایل آر کے طور پہ لانگ رن ایگریگیٹ سپلائی کے طور پہ دیکھ رہے ہیں، ٹھیک ہے. یہ والا جو ہے اے ایس جو ہے ایگریگیٹ سپلائی، یہ شارٹ رن ایگریگیٹ سپلائی ہے، شارٹ رن. اور یہ شارٹ رن ہی ایگریگیٹ ڈیمانڈ ہے، ٹھیک ہے. اب یہ والا جو کرو ہے، جو اسٹریٹ لائن آتی ہے، اور اسٹریٹ لائن کی ہم نے ساری وجوہات بتائی تھی جو ہم نے کلاسیکل اور دوسروں کے پوائنٹ آف ویو سے پڑھا تھا. ہم لوگوں نے یہ پڑھا تھا کہ جو لانگ رن ایگریگیٹ سپلائی ہے وہ ہمارا ایک تو فل امپلائمنٹ ہوتا ہے. جب ہم لوگ کسی بھی چیز کو لانگ رن میں دیکھتے ہیں تو ادھر ہم لوگوں کی تو ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ پرائسز جو ہے ہم لوگوں کی فکس ہیں. ہم لوگ پرائسز کو جو ہے وہ چینج نہیں کرتے. اور پرائسز جب چینج نہیں ہو رہی ان دی لانگ رن، کیونکہ جنرل پرائس لیول ہے، اب چینج نہیں ہو رہی کیونکہ فلکچویشن ہوتی ہے ان دی شارٹ رن. لیکن ہم جب ان دی لانگ رن دیکھ رہے ہیں تو جو پرائسز ہیں ہم لوگوں کی وہ چینج نہیں ہو رہی، جس کی وجہ سے جو ہمارا لانگ رن ایگریگیٹ سپلائی کر رہا ہے وہ ہمارا اسٹریٹ لائن کے طور پہ ریسیو ہو جاتا ہے. اب ہوتا کیا ہے کہ جب ہم لوگوں کا سپلائی، اب یہاں پر فل امپلائمنٹ ہے. اب فل امپلائمنٹ اس پوائنٹ اس لائن کے اوپر ہے. اب ہمارا شارٹ رن ایگریگیٹ ڈیمانڈ کا ہے نا، جیسے وہ انکریز کر جاتا ہے. جیسے ڈیمانڈ انکریز ہوئی تو وہ یہاں پر شفٹ کر جائے گا آگے کی طرف، ٹھیک ہے. تو جو ہمیں نیا ایکویلیبریم پوائنٹ ملتا ہے وہ یہاں پر ملتا ہے، کیونکہ یہ جو شارٹ رن ہے وہ شارٹ رن ایگریگیٹ سپلائی کے اوپر ہی اس کا وہ نیا بنے گا. لیکن اس پوائنٹ کے اوپر اب یہاں پر جس طرح سے یہ والی ایک نئی لائن بن گئی، اب ہم لوگ اس کو انکم کا بتا دیتے ہیں وائی اے. اس کو ہم لوگ اے ون کر لیں اس کو جو ہے. اچھا، اگر ہماری ڈیمانڈ انکریز ہوتی ہے تو ہمارا جو ایگریگیٹ ڈیمانڈ کروا ہے وہ آگے کی طرف موو کر جاتا ہے، ٹھیک ہے. اور آگے کی طرف موو کر کے تو شارٹ رن کے اوپر ہمیں نیا ایکویلیبریم ریسیو ہوتا ہے. اب اس ایکویلیبریم پوائنٹ پہ یعنی کہ جو بھی پرائس ہوں گی، پرائس ظاہر ہے پہلے سے بڑھ گئی ہے، ٹھیک ہے نا. پی جہاں پہ 1 تھا تو یہاں پہ P2 ہو گیا، ٹھیک ہے. پرائسز بڑھ گئی اور وہ دکھا رہا ہے کہ فل امپلائمنٹ سے بھی آپ کی جو ہے نا زیادہ ہو گئی ہے. فل امپلائمنٹ سے بھی آپ کی جو آؤٹ پٹ ہے وہ زیادہ ہو گئی ہے. اب اس کا مطلب یہ ہوتا ہے، اس پوائنٹ کا مطلب کہ آپ کی جو پہلے ہی یوٹیلائز ہوئے ہیں، یعنی کہ ان امپلائمنٹ، یہ جو آپ کے جو امپلائیز ہیں وہ پہلے سے ہی امپلائڈ ہیں، اور آپ کے جو باقی کے ریسورسز آف پروڈکشن ہیں وہ پہلے ہی صحیح فل ہیں. تو اب یہ جو انکریز آپ کو نظر آ رہا ہے، یہ جو گیپ ایک بنا ہے، یہ اصل میں گیپ بنا ہے، یعنی کہ جو جی ڈی پی ہمیں زیادہ شو ہو رہا ہے، جی ڈی پی جو ہمیں زیادہ شو ہو رہا ہے وہ صرف ہمیں پرائس کے انکریز کی وجہ سے ہو رہا ہے، ٹھیک ہے. اگر یعنی پرائس پہلے 1 تھی تو پرائس 2 ہوگی. جیسے جب ہم لوگ کوانٹٹی ڈیمانڈیڈ ملٹی پلائی بائی پی کرتے ہیں تو ہمارے پاس آتا ہے یہ کیو اور پی کا جو تھا، جو ہم نے اس کا نکالا تھا.
हाँ, यानी कोई भी इनकम का हो जाता है ना, इनकम इज इक्वल वाई इज इक्वल टू पी इंटू क्यू। अब क्यू बढ़े या पी बढ़े तो दोनों सूरतों में आपका जो वाई है ना एट दी एंड वो बढ़ जाएगा। अब जो यानी कि टोटल इनकम या टोटल जो जीडीपी है जिसको हम वाई से डिनोट कर रहे हैं, टोटल इनकम, वो अगर हमारा फुल एम्प्लॉयमेंट से भी ज़्यादा हो गया, इसका मतलब है कि हमारे एक्चुअली जो प्रोडक्टिविटी है यानी कि क्वांटिटी है वो नहीं, जो प्रोडक्टिविटी होती है ना वो क्वांटिटी होती है, तो एक्चुअली वो नहीं इंक्रीज हुई, सिर्फ प्राइसेस इंक्रीज हुए। ठीक है। अब सिर्फ प्राइसेस इंक्रीज होने की वजह से हमें नया इक्विलिब्रियम मिल गया, और जो हमारी जो ये गैप बना है ये हमारा असल में इन्फ्लेशनरी गैप बना है। ठीक है ना, जिसको हम इन्फ्लेशन का अभी हमने पढ़ा था टॉपिक, इसको हम इन्फ्लेशनरी गैप। ठीक है, ये इन्फ्लेशनरी गैप आ गया जब हमारी फुल एम्प्लॉयमेंट से एक्चुअल इनकम है वो बढ़ गई है। अब यहाँ पे इन्फ्लेशन होगी क्योंकि प्राइसेस सिर्फ बढ़े हैं, क्वांटिटी नहीं बढ़ी, क्वांटिटी नहीं बढ़ी, प्राइसेस बढ़ गए हैं, और इसकी वजह से इकोनॉमी में इन्फ्लेशन आ गई है। अब हर इकोनॉमी का ये होता है कि वो जब इन्फ्लेशन होती है तो उसका जो होगा उसकी कोशिश होगी कि हम लोग बैकवर्ड जाएं, बैकवर्ड इसकी जो है ना वो कोई ऐसी स्ट्रेटजी बनाई जाए कि ये लॉन्ग रन एग्रीगेट सप्लाई को, ये जो हमारा इनकम का जो है जीडीपी का जो ज़्यादा बढ़ गया, ये प्राइसेस जहाँ पे ज़्यादा हो गई हैं उसको कम किया जाए, क्योंकि हमारी एक्चुअल प्रोडक्टिविटी नहीं हुई बल्कि सिर्फ प्राइसेस के इंक्रीज होने की वजह से हमें ओवरऑल जो वाई है या जीडीपी है वो हमें बढ़ा हुआ दिखाई दे रहा है, लेकिन एक्चुअली जो है वो जीडीपी इंक्रीज नहीं हुआ। अच्छा, अब जो है इसी तरह से जो हम लोग अगर हम लोगों की डिमांड कम हो गई है, इकोनॉमी के अंदर हमारी डिमांड कम हो गई है, तो हमें जो एग्रीगेट डिमांड कर्व है वो हम लोगों का नीचे की तरफ मूव कर जाएगा। ठीक है ना, ये वाला यहाँ पर मूव कर जाएगा और हमें नया इक्विलिब्रियम मिल जाएगा यहाँ पर, है ना, यहाँ पे मिल जाएगा। अब एग्रीगेट डिमांड जो है ये भी शॉर्ट रन एग्रीगेट डिमांड, अगर हम लोग इसको जीरो कर लें और शॉर्ट रन एग्रीगेट डिमांड 1 और शॉर्ट रन एग्रीगेट डिमांड 2। ठीक है ना, तो अगर ये वाली लाइन ये बन गई, अब नया इक्विलिब्रियम हम लोगों को ये मिला और यहाँ पर हमें वाई ए जो मिल रहा है इसको हम लोग वाई ए वन कह देते हैं। अब यहाँ पर भी आपका इसका मतलब है कि फुल एम्प्लॉयमेंट से आपके जो रिसोर्सेज हैं वो कम है और यहाँ पर हमें एक गैप रिसीव हो रहा है। अब इस गैप का क्या मतलब है? इस गैप का मतलब है कि हमारी जो इकोनॉमी के अंदर कैपेसिटी है, यानी कि ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट जो है वो फुल नहीं है, बल्कि बहुत सारे अनप्रोडक्टिव रिसोर्सेज हैं, प्रोडक्टिव रिसोर्सेज जो हैं वो अनयूटिलाइज्ड हैं, और अनयूटिलाइज होने की वजह से यहाँ पर एक गैप बन रहा है, इसको हम लोग रिसेशनरी गैप कहते हैं। ठीक है ना, ये हमारा रिसेशनरी गैप हो गया। और पहले वाला जो था हम लोगों का इन्फ्लेशनरी गैप था, ये वाला, कि जब हमारे फुल एम्प्लॉयमेंट से भी ज़्यादा हमारी एक्चुअल इनकम है वो रिसीव हो रही है, डिमांड बढ़ गई और जिसकी वजह से सिर्फ प्राइसेस इंक्रीज हुए हैं, सप्लाई इंक्रीज नहीं हुई। तो इन द लॉन्ग रन हम लोगों को जो जितनी भी है यहाँ पे, अब इस सूरत में इसकी गवर्नमेंट्स की कोशिश होगी कि जो हमारा एग्रीगेट सप्लाई कर रहा है या जो इकोनॉमी है वो फुली अपने रिसोर्सेज को यूटिलाइज करे और लॉन्ग रन एग्रीगेट सप्लाई की लाइन को टच करे, तो रिसेशनरी गैप में ऐसे होगा। अब ये जो फिस्कल पॉलिसी है ये असल में क्या है कि ये फेडरल गवर्नमेंट बनाती है। अब फिस्कल पॉलिसी में यही यही दो चीज़ें हैं। जब इन्फ्लेशन हो रही होती है इकोनॉमी के अंदर, जब इन्फ्लेशनरी गैप होता है, तो फिर गवर्नमेंट की या फेडरल गवर्नमेंट की कोशिश होती है कि जो है अब हम लोग ऐसी पॉलिसी बनाएं या गवर्नमेंट की ऐसी पॉलिसी बनाई जाए कि वो लॉन्ग रन एग्रीगेट सप्लाई कर्व को टच करे। तो जब इन्फ्लेशनरी गैप होगा वहां पर हमारी जो फिस्कल पॉलिसी होगी वो कॉन्ट्रैक्शनरी होगी। ठीक है, और अगर हमारी इकोनॉमी के अंदर रिसेशन चल रहा है तो जो फेडरल गवर्नमेंट की डिसीजन होगा वो अब हमारी इकोनॉमी को या एक्सपेंशनरी होगा, यानी एक्सपेंड किया जाए। एक्सपेंशनरी, अब ये कॉन्ट्रैक्शनरी क्या चीज़ है और एक्सपेंशनरी क्या चीज़ है, इसको अंडरस्टैंड करते हैं। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ आई है किसी को? ये जो मैंने भी ग्राफ बताया है, क्योंकि ये ग्राफ भी जी, इस ग्राफ की समझ आई है सबको जो मैंने अभी यस मैम, समझाया? आगे। ठीक है।
ये चीज़ अच्छा ये ग्राफ हो गया आपका, ये आ भी सकता है, बड़ा यस मैम। इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये फिस्कल पॉलिसी हम लोग पढ़ रहे हैं और इसके अंदर इन्फ्लेशनरी गैप, यहाँ पे हमारी इन्फ्लेशन होती है और इससे अब गवर्नमेंट्स क्या करती हैं, गवर्नमेंट की ये जो फिस्कल पॉलिसी है और ये यानी कि हम लोगों की बड़ी बेसिक है, जैसे हम लोगों ने बजट में पढ़ा था ना, बजट अब ये वाला चले, ये क्लियर हो गया ना सबको, ये ग्राफ क्लियर हो गया, ठीक है। तो यस मैम। इसको मैं इरेज कर रही हूँ, अब हम नया कुछ लिखते हैं इसके ऊपर। अच्छा, अब हम लोगों का एक जो जीडीपी वाला फार्मूला है, जो बेसिक फार्मूला है, वो हम लोगों का है, क्या है, सी प्लस आई प्लस जी प्लस आगे क्या है, एक्सपोर्ट माइनस इम्पोर्ट, ठीक है ना। ये हम लोगों का बेसिक फार्मूला है जीडीपी का। अब यहाँ पर अब देखो कि जब बजट भी पढ़ा था हम लोगों ने, बजट के अंदर हमने दो कंपोनेंट्स पढ़े थे कि एक सबसे पहले कि गवर्नमेंट ने रेवेन्यू कहाँ से जनरेट करना है, ठीक है। गवर्नमेंट है फिस्कल पॉलिसी की जिस तरह से गवर्नमेंट, अगर हमारी यहाँ पर परचेजेस, गवर्नमेंट परचेजेस बढ़ जाती है ना, तो वो हमारी यानी कि गवर्नमेंट इन्वेस्ट करती है स्कूल्स पे, कॉलेजेस पे, हॉस्पिटल्स के ऊपर। तो गवर्नमेंट जहाँ पर इन्वॉल्व है, वहां पर वो ये उसकी फिस्कल मैयर है, यानी फिस्कल पॉलिसी को हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, तो उसकी ये फिस्कल मैयर है। इसी तरह से अगर एक्सपोर्ट्स के बारे में, एक्सपोर्ट्स को सब्सिडीज दी जाती हैं, एक्सपोर्ट ओरिएंटेड ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उनको सब्सिडीज दी जाती हैं, तो वो भी हमारी जो है वो फिस्कल मैयर है, ठीक है ना। जो भी गवर्नमेंट काम करती है वो हमारी फिस्कल मैयर होती है। अब गवर्नमेंट जो है वो बजट बनाती है और फेडरल गवर्नमेंट बजट बना रही है, और जो गवर्नमेंट है अब उसने क्या करना है, उसके भी ज़ाहिर है कि कुछ ना कुछ एसेट्स और कुछ ना कुछ लायबिलिटीज होंगी, सही है। अब गवर्नमेंट ने बजट के अंदर, जैसे हम लोगों ने पढ़ा था, जो बजट बनाती है गवर्नमेंट, उसमें उसने कुछ ना कुछ एक्सपेंडिचर्स करने हैं, ठीक है ना, एक्सपेंस करने हैं, और एक्सपेंस करने हैं, और कहीं ना कहीं से उसने रेवेन्यू जनरेट करना है, ठीक है ना। रेवेन्यू मतलब कि आपने अपना पैसा इकट्ठा करना है, ठीक है। अब रेवेन्यू जो है जो गवर्नमेंट है ना, यहाँ पे गवर्नमेंट, यहाँ पे जो परचेजेस है गवर्नमेंट, यहाँ पर गवर्नमेंट एक्सपेंस कर रही है, लेकिन इसके पीछे जो है सबसे पहले गवर्नमेंट रेवेन्यू जनरेट करेगी। कैसे करेगी गवर्नमेंट, जो है वो टैक्स के थ्रू, एक तो टैक्स है उसके थ्रू अपना रेवेन्यू जनरेट करेगी। एक नॉन टैक्स इनकम है गवर्नमेंट की, जो हमने बजट के अंदर भी पढ़ा था, नॉन टैक्स रेवेन्यू, ठीक है। ये हमारा नॉन टैक्स रेवेन्यू। अच्छा, टैक्स रेवेन्यू जो होता है वो तो एक डायरेक्ट टैक्सेस हो गया, आपके डायरेक्ट इनकम टैक्स हो गया, ये सैलरी में से जो टैक्सेस डिडक्ट हो जाते हैं, डायरेक्ट टैक्सेस होते हैं ये। किसी की भी इनकम में से जो डायरेक्ट टैक्सेस डिडक्ट हो रहे हैं उनके जो है वो डायरेक्ट टैक्सेस हैं। और जो और इनडायरेक्ट टैक्सेस वो हैं, जिस तरह से हम लोग कोई प्रोडक्ट खरीदते हैं, और टूथपेस्ट भी खरीदते हैं, उसके ऊपर भी हमारे पास हम कुछ ना कुछ अमाउंट जो है वो टैक्स की सूरत में पे करते हैं। जब हम लोग मोबाइल का कार्ड चार्ज करते हैं, उसके अंदर भी हम लोग कुछ ना कुछ पोर्शन जो है वो टैक्स का पे करते हैं। तो वो हमारा टैक्स जो है, इनडायरेक्ट टैक्स भी होते हैं और डायरेक्ट टैक्स भी होते हैं। इसी तरह से जो नॉन टैक्स रेवेन्यू है, जो गवर्नमेंट जनरेट करती है, वो वाली ऑर्गेनाइजेशन से करती है जो कि गवर्नमेंट ओन ऑर्गेनाइजेशन है। गवर्नमेंट ओन मतलब के जो मुआवजा है, जैसे वो गवर्नमेंट का इदारा है। इसी तरह से स्टील मिल है, वो भी गवर्नमेंट का इदारा है। जो ओजीडीसी है, जो गैस प्रोडक्शन कंपनीज हैं, वो भी गवर्नमेंट के इदारे हैं। अब यहाँ से जितना भी रेवेन्यू जनरेट हो रहा है या प्रॉफिट हो रहा है गवर्नमेंट को, वो सारा उसका नॉन टैक्स रेवेन्यू है, यानी वहां से पैसा इकट्ठा करती है। अब जो मेजर पोर्शन है रेवेन्यू का, वो उनका असल में टैक्स से ही मिलता है। अब टैक्स के अंदर डायरेक्ट टैक्सेस और इनडायरेक्ट टैक्सेस की बात की है। अब डायरेक्ट टैक्सेस आपकी वेल्थ टैक्स भी है, आपका प्रॉपर्टी टैक्स भी है, इनडायरेक्ट आपकी जितनी प्रॉपर्टी है उसके ऊपर आपको टैक्स पे करना पड़ रहा है। इसी तरह से वेल्थ टैक्स है, जितना आपकी दौलत है ओवरऑल, उसके ऊपर भी आप टैक्स पे करते हो, आपका डायरेक्ट टैक्स है। अब इनडायरेक्ट टैक्सेस की बात करें कि दूसरी तरह से, अब नॉन टैक्स रेवेन्यू वो वाला है जो कि गवर्नमेंट ओन ऑर्गेनाइजेशन हैं, वहां से वो इकट्ठा कर रही हैं, या अपने जो फॉरेन रिजर्व है, कहीं पे आपकी गवर्नमेंट ने कहीं बाहर जो है वो इन्वेस्टमेंट की हुई है, वहां से उनको पैसा आता है, तो वो उनका रेवेन्यू है, ठीक है। जो ज्यादा पोर्शन है वो असल में टैक्स से गवर्नमेंट रिसीव करती है। अब ये एक्सपेंस, और कहीं ना कहीं उसने एक्सपेंडिचर्स करने, एक्सपेंसेस क्या हैं गवर्नमेंट के, कि जिसके अंदर वो स्कूल्स को
اسکولز بلڈ کرتی ہے اور لوگوں کی تعلیم کے لیے فلاح و بہبود کے لیے کام کرتی ہے، پھر ہاسپٹلز بناتی ہے، اور اس کے علاوہ بے شمار اور کام یعنی ملٹری ایکسپینڈیچرز ہیں، یعنی کہ یہ سارے جتنے بھی گورنمنٹ کر رہی ہے تو وہ آپ کے اس کے گورنمنٹ کے ایکسپینسز ہیں۔ ریونیو کہاں سے جنریٹ کرتی ہے؟ ٹیکسز سے اور نان ٹیکس ریونیو، ٹھیک ہے۔ یہ دو جو پورشن تھے ہم لوگوں نے بجٹ کے یہ بھی دیکھے تھے، اور یہی فسکل میئرز ہیں جہاں پر گورنمنٹ جو ہے وہ ٹیکسز انوالو ہیں، جہاں پر ٹیکس کا ریٹ طے کرتی ہے، ڈائریکٹ ٹیکسز کا یا انڈائریکٹ ٹیکسز کا، تو یہ اس کی فسکل میئر ہے کہ اس نے فسکل پالیسی بنائی ہے۔ فسکل پالیسی اس وقت یہ اس کی ہے، اور جو بجٹ ہے وہ بھی فسکل پالیسی کا ہی حصہ ہوتا ہے۔ اب جو فسکل پالیسی کے اندر ایک تو ہمارے دو کمپوننٹس ہیں، یعنی کہ یہ آپ کو ادھر تک کی سمجھ آئی ہے ساروں کو؟ یہ جو ہمارا جی ڈی پی ہوتا ہے وہاں پہ گورنمنٹ پرچیزز ہیں، سمجھ آئی ہے اس بات کی؟ یس میم آگے. ٹھیک ہے جی میم. ٹھیک ہے۔ اب میں آپ کو جو فسکل پالیسی ہے، فسکل پالیسی کے جو دو کمپوننٹس ہیں، اب جس طرح ایک تو ہمارا ٹیکس ہو گیا، یعنی کہ ٹیکس کا اسٹرکچر ہو گیا، اور ایک جو ہے وہ گورنمنٹ پرچیزز، یعنی کہ ایک تو جو گورنمنٹ یعنی فسکل پالیسی بنائے گی تو وہ ہم لوگوں کا یعنی کہ جی ڈی پی جو ہے اس کے اندر سی پلس آئی پلس جی، یہ گورنمنٹ پرچیزز پلس ایکسپورٹ مائنس امپورٹس، ٹھیک ہے۔ اب ایکسپورٹس کو انکریز کرنا یا اس کو ان کو سبسڈیز دینا، وہ کہیں نہ کہیں سے جو گورنمنٹ ہے اس نے ریونیو اکٹھا کیا ہوگا گورنمنٹ نے، تو وہ وہاں پر ان کو سبسڈیز دے سکے گی، ٹھیک ہے۔ گورنمنٹ نے کہیں نہ کہیں سے پیسہ جنریٹ کیا اور اس کی صورت میں یعنی ٹیکس ریونیو اکٹھا کیا، اور اس کی صورت میں وہ ایکسپورٹرز کو سبسڈیز دینے کی پوزیشن میں آ گئی ہے۔ اچھا، تو اب یہاں پر ہم لوگوں کے جو دو کمپوننٹس بنتے ہیں، جو بیسک کمپوننٹس ہیں، ایک تو ہم لوگوں کا ٹیکس ہے کہ ٹیکس ریٹ اور چیزیں کے تھرو جو ہے وہ گورنمنٹ اپنا وہ کرتی ہے ٹیکس ریٹس کے تھرو، اور اپنے جو ہے اس کے تھرو ٹیکس ریٹ کو طے کر کے، اور نان ٹیکس جو اس کی چیزیں ہیں اس کو یوز کر کے جو گورنمنٹ ہے وہ کرتی ہے اپنی فسکل پالیسی بناتی ہے، ٹھیک ہے۔ اگر اس ریونیو اکٹھا کرنے کے لیے، جیسے گورنمنٹ ہے وہ ریونیو اکٹھا کرنے کے لیے ٹیکس ریٹ، ایک تو جو فسکل میئر کے کمپوننٹس ہیں وہ ہم لوگ بات کرنے لگے ہیں۔ اچھا، جو ٹیکس ہے اس کی جو ٹیکس ہے نا، ٹیکس کے اکٹھا کرنے کے لیے جو بھی میئرز کرتی ہے، ٹیکس ریٹ کو بڑھا دیتی ہے یا کم کر دیتی ہے گورنمنٹ، تو وہ اس کی فسکل میئر ہے، ٹھیک ہے۔ ایک یعنی کہ یہاں سے تو اس نے ریونیو جنریٹ کیا ہے ٹیکس کو ریٹ کو بڑھا کے۔ اب دوسری میئر یہ ہے کہ جہاں پہ وہ ایکسپینس کر رہی ہے، ٹھیک ہے نا، گورنمنٹ پرچیزز ہیں جیسے، ٹھیک ہے نا، یہ والی جو چیز ہے جو ہم نے جی ڈی پی میں پڑھتے ہوئے آ رہے ہیں، گورنمنٹ پرچیزز کرتی ہے، کم یا زیادہ کرتی ہے، ٹھیک ہے، کم یا زیادہ گورنمنٹ پرچیزز کرتی ہے، تو یہ اس کا ایکسپینڈیچر والی ہے، ٹھیک ہے نا۔ گورنمنٹ پرچیزز کر رہی ہے مطلب اسکولز میں انویسٹ کر رہی ہے، ہاسپٹلز بنا رہی ہے، لوگوں کی فلاح و بہبود کے لیے کام کر رہی ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ گورنمنٹ پرچیزز ہیں، یہاں پہ ایکسپینس کر رہی ہے، تو یہ اس کا فسکل میئر ہے۔ تو ٹیکس اکٹھا کرے یا گورنمنٹ پرچیز کرے، یہ اس کا فسکل میئر ہے۔ اس کے علاوہ جو ہے سر، گورنمنٹ جو ہے وہ پلان کرتی ہے کہ نہیں، اس کے پاس نہ ریونیو اتنا زیادہ اکٹھا نہیں ہوا، بلکہ اب کیا کرنا ہے کہ اب اس کو ٹرانسفر پیمنٹس جو ہیں، جس ٹرانسفر پیمنٹس میں یہ ہوتا ہے، یہ ٹرانسفر پیمنٹ جس طرح پینشنز ہوتی ہیں نا، تو وہ وداؤٹ اینی بینیفٹ ہوتی ہیں، ٹھیک ہے نا۔ ٹرانسفر پیمنٹس میں جو ہماری پینشنرز کی انکم ہوتی ہے، یعنی کہ پینشنرز نے تو اپنی پوری زندگی پہلے سرو کر دیا ہوا نا، اور اس کے اینڈ پہ گورنمنٹ کو وہ ایکسپینس پے کر ایکسپینس کے طور پر وہ ہوتا ہے۔ اب وہ گورنمنٹ یہ کرتی ہے کہ ٹرانسفر پیمنٹس کو کم کر دیا، مطلب کہ جو فلاح و بہبود کے کام ہوتے ہیں یا خیرات والے کام ہوتے ہیں یا پینشنرز کو پے کرنے والے کام ہوتے ہیں، وہ سارے کے سارے ٹرانسفر پیمنٹس کہلاتے ہیں۔ اب وہ ٹرانسفر پیمنٹس کو وہ سوچ رہی ہے کہ کم کر دیا جائے ٹرانسفر پیمنٹس کو۔ اب یہ بھی اس کی فسکل میئر ہوگی، ٹرانسفر پیمنٹس یعنی کہ اس کو وداؤٹ بینیفٹ، یعنی اسکول بناتے ہیں اس میں کچھ نہ کچھ تو بینیفٹ ہوتا ہے گورنمنٹ کو، یعنی فیسز کی شکل میں ہو یا جو تعلیم جا رہی ہے، لوگ جو ہیں وہ ایجوکیٹڈ ہو رہے ہیں، تو یہ گورنمنٹ کو فائدہ ہے، ٹھیک ہے نا۔ اس کی اکانومی کے اندر لوگ جو ہیں وہ ایجوکیٹڈ ہو رہے ہیں، ہاسپٹل میں لوگ بیمار ہیں تو ادھر ان کا جو
ان کا علاج ہو رہا ہے تو وہ ان کا بینیفٹ ہے، یعنی کہ ادھر سے جب انویسٹ کیا جاتا ہے ان چیزوں کے اندر تو گورنمنٹ اس سے بینیفٹ ارن کرتی ہے۔ لیکن جو ٹرانسفر پیمنٹ ہے وہ ایسے ایکسپینسز ہیں جہاں پر گورنمنٹ کا فائدہ نہیں ہوتا ہے، وہ اس کا صرف ایکسپینس ہوتا ہے۔ اب یہاں پر یعنی کہ تین طرح کی میجر یعنی تین طرح کے ڈیسیژن لیتی ہے جب بھی گورنمنٹ فسکل پالیسی کی بات کرتی ہے، یا تو ٹیکس کو انکریز کر کے یا ڈیکریز کر کے اپنا ایک کرے گی، اور وہ کس صورت میں کرے گی یہ بھی ہم لوگ بات کرتے ہیں۔ پھر گورنمنٹ پرچیزز گورنمنٹ یعنی انویسٹ کر کے کہیں پہ بھی، اور ٹرانسفر پیمنٹ کی صورت میں جس میں اس میں گورنمنٹ کا اپنا کوئی پروفٹ نہیں ہوتا ہے ایٹ دی اینڈ، تو وہ اس کی ٹرانسفر پیمنٹ والی ہو جاتی ہے۔ ٹھیک ہے، یہ تین کمپوننٹس ہیں جن کے تھرو جو فسکل پالیسی جو ہے وہ اصل میں روٹ کرتی ہے۔ ٹھیک ہے نا، تو اب جو ایکسپینشنری اور اب دو طرح کی پالیسیز ہیں، یعنی دو طرح کی جو ہیں وہ پالیسیز ہوتی ہیں۔ یہ والی جو فسکل پالیسی ہے وہ دو طرح کی ہے، ٹھیک ہے نا۔ ایک تو ہماری ایکسپینشنری فسکل پالیسی ہے۔ ایکسپینشنری کا مطلب یہ ہے کہ انکریز اسپینڈنگ، گورنمنٹ اسپینڈنگ کو انکریز کر دیا جائے، اور لو ٹیکسز، اور ٹیکسز کو ڈیکریز کر دیا جائے، تو یہ ہماری ایکسپینشنری فسکل پالیسی ہوگی۔ اور یہ بجٹ ڈیفیسٹ جب ہوتا ہے اس کو فائنانس کرنے کے لیے، یعنی کہ بجٹ ڈیفیسٹ آ رہا ہے آپ کا، یا آپ یعنی جتنے آپ کے ایکسپینڈیچرز ہیں اس کے حساب سے آپ کی انکم نہیں ہے، ٹھیک ہے نا۔ یہ ڈیفیسٹ کا مطلب تو یہی ہے نا کہ جتنے آپ کے ایکسپیکٹڈ ایکسپینڈیچرز ہیں اس کے حساب سے جو آپ کی انکم نہیں ہے۔ اب اس صورت میں کیا کرتی ہے کہ گورنمنٹ کے پاس دو طرح کی آپشنز ہیں، یا تو وہ اپنی جو گورنمنٹ پرچیزز ہیں، ظاہر ہے کہ گورنمنٹ پرچیزز کو انکریز کرے۔ ایک تو اس کے پاس یہ آپشن کہ گورنمنٹ پرچیزز کو انکریز کرے گی تو یہ ہوگا کہ لوگوں کے پاس زیادہ پیسہ آئے گا، امپلائمنٹ جنریٹ ہوگی، کیونکہ گورنمنٹ نے انویسٹ کیا کہیں نہ کہیں اسکول میں، چیزوں میں۔ تو گورنمنٹ اسپینڈنگ اپنی انکریز کرے گی تو وہاں سے امپلائمنٹ کو جنریٹ کیا جائے گا، امپلائمنٹ جنریٹ کر کے وہاں سے پروڈکشن انکریز کروائی جائے گی، اور اس کو پروڈکشن انکریز ہونے سے جو ہے وہ بجٹ کا جو ڈیفیسٹ ہے، یعنی کہ انکم آپ کی بڑھے گی، جی ڈی پی آپ کا، پروڈکشن آپ کی بڑھ رہی ہے، تو اس کو پروڈکشن کو بڑھانے کے لیے بجٹ ڈیفیسٹ ہم لوگوں کا کم سے کم ہو سکے تو گورنمنٹ انکریز کرے گی، اسپینڈنگ انکریز کرے گی، یا اپنے ٹیکسز کو کم کر دے گی۔ ٹیکسز جتنا کم ہوں گے تو اتنی وہ ایگریگیٹ ڈیمانڈ کو اصل میں وہ انکریز کروا رہی ہوتی ہے۔ اب ٹیکسز ڈیکریز کرنے سے کیسے ہوتا ہے کہ جیسے جو ٹیکسز ہیں آپ کے اس کے اندر اب کوئی بھی آپ کی انکم ہے اس کے اوپر آپ کے ڈائریکٹ ٹیکس لگ رہا ہے، تو آپ کی اوور آل انکم کم ہو جاتی ہے۔ آپ اس کا مطلب ہے کہ ایگریگیٹ ڈیمانڈ جو ہے نا، جو اکانومی کے اندر ایگریگیٹ ڈیمانڈ جو ہے وہ کم ہو جاتی ہے، کیونکہ انکم آپ کی کم ہوگی، آپ نے ایک ٹیکس ایکسٹرا پے کر دیا اگر آپ زیادہ گورنمنٹ ٹیکس لگا دیتی ہے۔ لیکن اگر ٹیکس کٹ کر دیتی ہے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ٹیکسز کو گھٹا دیتی ہے، ٹیکس ریٹ کم کر دیتی ہے، تو اس کا یہ ہوتا ہے کہ آپ کی انکم وہ بڑھ جاتی ہے۔ جب آپ کی انکم بڑھتی ہے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اب آپ کی جو ایگریگیٹ ڈیمانڈ ہے وہ بڑھ گئی ہے۔ جب آپ کی ایگریگیٹ ڈیمانڈ بڑھتی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کا جی ڈی پی بڑھ گیا، تو جی ڈی پی بڑھنے سے آپ کا گورنمنٹ ڈیفیسٹ جو ہے، یہ بجٹ ڈیفیسٹ ہے، وہ بھی کم ہو گیا۔ تو ہم لوگوں کا میئر یہ ہے کہ ہم لوگوں نے ایٹ دی اینڈ جو پروڈکشن ہے اس کو بڑھانا ہے، ٹھیک ہے۔ تو جو اب اس کے مقابلے میں جو کانٹریکشنری فسکل پالیسی ہے اس کا یہ ہے کہ لوڈ اسپینڈنگ جو کانٹریکٹ کرنا ہے اصل میں۔ ایکسپینشنری میں یہ ہے کہ جب آپ کی جو ہم نے ابھی گراف میں پڑھا تھا، جب آپ کی اکانومی ریسیشن کی صورت میں، وہاں پہ ہم لوگ اکانومی کو ایک پش دینے کے لیے، یعنی کہ جب ہم لوگوں کی اکانومی جو تھی، یہ جس طرح ابھی ہم نے پڑھا تھا نا، یہ والا ایگریگیٹ ڈیمانڈ ہے، یہ ایگریگیٹ سپلائی ہے، اور یہاں والا جو تھا یہ ہماری فل امپلائمنٹ ہے، ٹھیک ہے، اور یہ والا جو ہے ہم لوگوں کا یہ آپ کا یہاں پر جو ہے نا یہ ریسیشن ہے، ٹھیک ہے۔ اکانومی جو ہے وہ وائی ایکچوئل ہے، یہاں پہ وائی ایف ہے فل امپلائمنٹ پہ، یہاں پہ، اور وائی اے ون آپ سمجھ لیں اس کو، ٹھیک ہے۔ یہاں پر اب یہاں پر اگر ہے تو یہاں پر جو اسٹریٹجی ہوگی وہ اس کی ایکسپینشنری کی ہوگی، کیونکہ اس نے لے کے جانا ہے اکانومی کو آگے، یعنی لانگ رن ایگریگیٹ سپلائی والے کرو کے اوپر لے کے جانا ہے، ٹھیک ہے نا، لانگ رن
ایگریگیٹ سپلائی پہ یہ ٹچ کرے، یعنی ان دی لانگ رن وہ اس نے اپنی ایکسپینشن کرنی ہے. تو یہاں پر جو یہاں پہ ریسیشن ہے اکانومی کے اندر، یہاں پہ ریسیشن ہوگا، جو ریسورسز ہیں گورنمنٹ کے وہ ان یوٹیلائزڈ پڑے ہوئے ہیں، ان کے پاس ہے نہیں اور ان یوٹیلائزڈ ہیں، اس لیے اس نے امپلائمنٹ جنریٹ کرنی ہے. تو اس امپلائمنٹ کو جنریٹ کرنے کے لیے جو پالیسی بنائی جائے گی گورنمنٹ کی وہ ایکسپینشنری پالیسی ہوگی. ٹھیک ہے، جس کے اندر ایکسپینشنری پالیسی میں انکریز اسپینڈنگ ہوگی، یا گورنمنٹ جو ہے وہ اپنی پرچیزنگ انکریز کرے گی یا ٹیکس کم کرے گی، تاکہ اوور آل ڈیمانڈ کو انکریز کیا جا سکے. جب ڈیمانڈ انکریز ہوگی تو ظاہر ہے کہ آپ کی سپلائی بھی انکریز ہونے کی کوشش کرے گی، اور سپلائی انکریز کرنے کے لیے آپ کی امپلائمنٹ جنریٹ ہوگی. تو امپلائمنٹ جنریٹ ہوگی تو پھر کیا ہوگا، جو یہ والا جو کرو ہے یہ ہم لوگوں کا اس سائڈ پہ موو کرنا شروع کر دے گا. تو جو گورنمنٹ کی پالیسی ہوگی ریسیشن کو ہینڈل کرنے کی، وہ ایکسپینشنری ہوگی، ایکسپینڈ کرنا ہے اس کو، اکانومی کو ایکسپینڈ کرنا ہے. اب لیکن اگر یہ دوسری صورت کیا ہے، اب یہاں پر اگر آپ کی اس سائڈ اس پوائنٹ پہ آپ کی جو ہے فل امپلائمنٹ یا جو انکم ہے وہ ریسیو ہو رہی ہے. اب اس صورت میں یہاں پر انفلیشنری گیپ ہے، ٹھیک ہے نا، انفلیشنری گیپ ہے. جب اکانومی کے اندر انفلیشنری گیپ ہو یا انفلیشن ہو، اس کے مطلب یہ ہے کہ پرائسز صرف انکریز ہوئی ہیں، اوور آل پروڈکٹیوٹی آپ کی انکریز نہیں ہوئی گی. تو اب اس پرائسز کو کم کرنے کے لیے، تو پرائسز ہے نا، جیسے پرائسز کی وجہ سے صرف ہمیں جو ایکچوئل امپلائمنٹ ہے وہ یا ایکچوئل جو ہے وہ ہمارا جی ڈی پی وہ زیادہ شو ہو رہا ہے، جو کہ فل امپلائمنٹ سے بھی زیادہ ہے. ہمارے سارے پروڈکٹیو ریسورسز یوز ہو رہے ہیں، لیکن جو شو ہو رہا ہے پرائسز کے انکریز ہونے، وہ صرف پرائسز. اب پرائسز کو انہوں نے کم کرنا ہے گورنمنٹ نے، پرائسز کو ایک تو کم کرنا ہے، پھر اس نے کیا کرنا ہے کہ ڈیمانڈ کو کم کرنا ہے. وہ کسی طرح سوچتا ہے کہ ڈیمانڈ کو، یعنی پی انٹو کیو ہے نا، اب جس طرح سے پی انٹو کیو ہے، ٹھیک ہے. اب اس میں کوانٹٹی کو بڑھایا، پرائس کو بڑھایا جائے یا کوانٹٹی کو بڑھایا جائے. اب پرائسز کو اس نے کم کرنا ہے، تو اوور آل یہ ہمارا ڈیمانڈ کا ہوتا ہے نا، ایگریگیٹ ڈیمانڈ کا ہے جیسے. تو یہاں پہ پرائسز اور کیو، اس نے کیا کیا، پرائسز تو بڑھی نہیں ہے. اب اس کو کم کرنے کے لیے اس نے کوانٹٹی ڈیمانڈیڈ جو ہے نا، کوانٹٹی ڈیمانڈیڈ ہے تو اس کو کم کرنا. اب اس کو کم کرنے کے لیے گورنمنٹ کیا کرتی ہے، ایک پالیسی بناتی ہے جس کو کانٹریکشنری فسکل پالیسی کہتے ہیں. اب اس کے اندر کانٹریکشنری فسکل پالیسی میں گورنمنٹ کیا کرتی ہے کہ لوور کر دیتی ہے اسپینڈنگ کو، یعنی کہ جہاں پر اس نے ایکسپینس زیادہ کرنا ہے وہاں پہ کم کر دے گی، ٹھیک ہے، ایکسپینسز نہیں کرے گی. اور ٹیکس ریٹ بھی بڑھا دے گی، اور کیونکہ ٹیکس ریٹ جیسے ہی بڑھے گا لوگوں کی انکم کم ہو جائے گی، جو ایکسٹرا ڈیمانڈ آ رہی ہے تو وہ بھی کرٹیل ہو جائے گی، کم ہو جائے گی. تو لوور اسپینڈنگ جو ہے وہ اصل میں کرے گی گورنمنٹ، اور ہائر ٹیکسز اس کے اوپر لگا دے گی. اب دوسری بات کیا ہے کہ بجٹ سرپلس میں، ٹھیک ہے نا، یہ اس صورت میں ہوگی جب بجٹ ہم لوگوں کے پاس ہے اور اس بجٹ سرپلس میں ہے، اور یعنی ایکسٹرا ہے، اور اس کی وجہ سے جو ہائر ٹیکس لگائے گی گورنمنٹ، کیونکہ اکانومی کے اندر ڈیمانڈ اوور ہو گئی ہے. ڈیمانڈ کو کم کرنے کے لیے، ڈیمانڈ کو کنٹرول کرنے کے لیے جو ہے وہ کانٹریکٹ کرے گی اپنی پالیسی. تو فسکل پالیسی کانٹریکشنری ہو جائے گی، جس کے اندر وہ اپنی اسپینڈنگس بھی کم کر دے گی، یعنی کہ اکانومی میں پیسہ بہت زیادہ جو ہے، پرائسز بہت زیادہ ہائی ہو گئی ہیں چیزوں کی. اب اس نے اوور آل ڈیمانڈ کو بھی کم کرنا ہے، ٹھیک ہے نا، تاکہ وہ بیلنس ہو سکے یا امپلائمنٹ جو ہے وہ فل کی طرف جا سکے. تو اب وہ کیا کرے گی، ایکسٹرا ڈیمانڈ کو کم کرنے کے لیے لوگوں کی انکم کم کرے گی، کہ ان کے ٹیکسز لگائے گی، ہائر ٹیکسز کرے گی، اور کم اسپینڈنگ کرے گی، یعنی کہ ایجوکیشنل ریسورسز اور ان کے اوپر بھی زیادہ نہیں کیا جائے گا. اچھا، یہ ہو گئے اس کے پورے ایکسٹریم میئرز ہو گئے کہ ایکسپینشنری ایکسپینڈ کرے گی اکانومی کو جب وہ ریسیشن میں ہے، کانٹریکٹ کرے گی جب وہ انفلیشن میں ہے، ٹھیک ہے، کانٹریکشنری فسکل پالیسی. اب ان دونوں کا مکسچر بھی ہو سکتا ہے فسکل پالیسی کے اندر، کہ کبھی پاسبل ہو سکتا ہے کہ کچھ حصوں میں وہ ایکسپینڈ کرے، یعنی کچھ یعنی ان دونوں جو فسکل پالیسی ہوتی ہے نا ہر گورنمنٹ کی، وہ اس کے گورنمنٹ کی اپنی ڈسکریشن کے اوپر ہوتی ہے. اب ہم لوگ ڈسکریشن کیا چیز ہے یہ بھی پہلے دیکھ سکتے ہیں. اب جو گورنمنٹ ڈسکریشن ہے، ڈسکریشنری فسکل پالیسی، ڈسکریشن کی اس کی مرضی کے اوپر ہے کہ یا تو وہ کانٹریکشنری فسکل پالیسی اپنائے یا وہ ایکسپینشنری فسکل پالیسی اپنائے. تو یہ
اس کی اپنی مرضی کے اوپر ہے گورنمنٹ کی، جو بھی گورنمنٹ آئے گی، پی ٹی آئی کی گورنمنٹ ہو، نون لیگ کی گورنمنٹ ہو، یا پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ ہو، تو ان کی یہ مرضی ہوگی کہ وہ فسکل پالیسی بنائے. وہ کس قسم کی بناتی ہے، کانٹریکشنری یا ایکسپینشنری. اور وہ باقی چیزیں، ساری چیزوں کو دیکھ کے، جس حساب سے ان کا ووٹ بینک ہے، جس حساب سے انہوں نے وعدے کیے ہیں، اس حساب سے وہ اپنی فسکل پالیسی بناتی ہے. اور وہ بجٹ کے تھرو ہے، جہاں سے اس نے ریونیو جنریٹ کرنا ہے اور جہاں پر اس نے ایکسپینڈیچر کرنے ہیں، تو وہ بجٹ کے تھرو فسکل پالیسی وہ پورٹرے کی جاتی ہے. اب ڈسکریشنری فسکل پالیسی ریفرز ٹو دی ڈیلیبریٹ مینیپولیشن آف ٹیکسز. مینیپولیشن آف ٹیکسز، کتنے ریٹ پہ ٹیکسز لگیں گے. اینڈ گورنمنٹ اسپینڈنگ کتنی ہوگی بائی کانگریس ٹو آلٹر ریئل ڈومیسٹک آؤٹ پٹ کو چینج کرنے کے لیے. اینڈ امپلائمنٹ، یعنی امپلائمنٹ کو کم کرنے کے لیے یا زیادہ کرنے کے لیے. تو کنٹرول انفلیشن کو کنٹرول کرنے کے لیے. اینڈ اسٹیمولیٹ، اور بڑھانے کے لیے اکنامک گروتھ. اوور آل جو ہے ہمارا جو کسی بھی فسکل پالیسی کا یا گورنمنٹ کا یہی ہوتا ہے کہ اکنامک گروتھ ہو. اکنامک گروتھ کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے جو جتنے بھی پروڈکٹیو ریسورسز ہیں وہ انکریز کی جا سکیں، فیکٹری زیادہ سے زیادہ لگا سکیں تاکہ لوگوں کو روزگار ملے. اب وہ جیسا پاپولیشن انکریز ہو رہی ہوتی ہے اس حساب سے آپ کو اپنے پروڈکٹیو ریسورسز ہیں ان کو بھی انکریز کرنا پڑتا ہے. اگر آپ اپنے پروڈکٹیو ریسورسز لمیٹڈ اتنے ہی رکھتے ہو، لیکن آپ کی جو پاپولیشن ہے وہ انکریز کرتی جا رہی ہے، تو پھر کیا ہوتا ہے کہ اکنامک گروتھ نہیں پاسبل ہو سکتی. اسی لیے جو سب سے پہلی ہوتی ہے کہ آپ کو مسلسل گرو کرنا ہے، آپ کو مسلسل پروڈکٹیو ریسورسز پیدا کرنے ہیں، نئے آئیڈیاز جنریٹ کرنے ہیں، نئی فیکٹریز لگانی ہیں، ایکسپورٹ پیدا کرنی ہے، جن کی پاپولیشن تو آپ کی ہر منٹ کے حساب سے انکریز کر رہی ہوتی ہے. اور اس حساب سے آپ نے یعنی کہ اگلے 10 سالوں کے اندر، یا جیسی کوئی بچہ پیدا ہوتا جا رہا ہے کہ وہ ایکسپینس ایک اس کے والدین کے لیے آ جاتا ہے. تو ایکسپینس وہ کر رہی ہے گورنمنٹ، ایکسپینس کرے گی اپنی پروڈکٹیو ریسورسز پہ. جب تک وہ پروڈکٹیو ریسورسز نہیں انکریز کرے گی تب تک اس کی گروتھ پاسبل نہیں ہو سکے گی. ٹھیک ہے نا، یہ گروتھ کے ٹاپک کے اندر ہم نے سارا ڈسکس کیا تھا. تو یہ اصل میں اس کا جو الٹیمیٹ آبجیکٹیو ہوتا ہے کسی بھی گورنمنٹ کا، وہ اس کی گروتھ ہوتی ہے. اب ڈسکریشنری یعنی کہ ایکٹیو، یعنی کوئی بھی ڈسکریشن کے اوپر ہے ویسے تو اس کی مرضی ہے. تو ایکٹیو مینس دی چینجز آر ایٹ دی آپشن آف فیڈرل گورنمنٹ، یعنی ان کی مرضی کے اوپر ہے فیڈرل گورنمنٹ کی، یا کوئی بھی ڈسکریشنری فسکل پالیسی اس کی مرضی ہوگی کہ فیڈرل گورنمنٹ کی. اب ڈسکریشنری فسکل پالیسی چینجز آر آفن انیشیٹڈ بائی دی پریزیڈنٹ اس کو شامل کرتے ہیں آن دی ایڈوائس آف کونسل آف اکنامک ایڈوائزر. اکنامک ایڈوائزر جو ہوتے ہیں جو بجٹ اور چیزیں یہ ساری بناتے ہیں، اکنامک ایڈوائزرز ہوتے ہیں. وہ ان کی مدد سے جو گورنمنٹ ہے اور پریزیڈنٹ کے انڈر اس کو فسکل پالیسی کو بنایا جاتا ہے. اور اس میں اس کے دو مقاصد ہوتے ہیں، ایک ایلیمینیٹ ریسیشنری اور انفلیشنری گیپ. یعنی کہ اگر انفلیشنری یا ریسیشنری گیپ جس کی میں بات کر لی ہے تو ان کو کم کرنا یا زیادہ کرنا. انفلیشن کی صورت میں کانٹریکشنری اور دوسری صورت میں آپ کو یہ والی دوسری پالیسی اپنانی پڑتی ہے. اچھا، اب یہاں پر یہ والی چیز ہوگی. اب آبجیکٹیو یہ اکنامک گروتھ ہو ہم لوگوں کی جو فسکل پالیسی کی ہے، پھر اکنامک اسٹیبلٹی ہو، یعنی ہماری اکانومی جو ہے وہ اسٹیبل رہے. اب انسٹیبلٹی نہ ہو، بزنسز جو ہیں ایسا نہ ہو کہ کبھی بہت زیادہ ہائی ہو رہے ہیں، کبھی بہت پروفٹ ہو رہا ہے، کبھی وہ بالکل ہی ڈاؤن جا رہے ہیں. جس سے پاکستان کی اکانومی ہے یہ اصل میں زیادہ تر انسٹیبلٹی ہے. تو فارن انویسٹر جو ہے وہ بلیو نہیں کرتا. اب ہمارے اگر اسٹاک مارکیٹ کو بھی دیکھ سکتے ہو تو وہ بھی بہت فلکچویشن رہتی ہیں اس کے اندر. یعنی وہ تو ڈائریکٹ انٹرپریٹیشن ہوتی ہے نا کہ بزنسز کی کیا اس وقت رہ رہا ہے اکانومی کے اندر رہ رہا ہے، تو اس کے اندر فلکچویشنز بہت زیادہ ہیں بزنس کے اندر. کبھی آپ کا بزنس بہت اچھا جا رہا ہوگا، کبھی آپ کو بہت لو جا رہا ہوگا. تو ہر فسکل پالیسی کا جو آبجیکٹیو ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ اکانومی کو اسٹیبلائز کیا جا سکے. جو ملٹری ایکسپینڈیچرز کیے جاتے ہیں وہ بھی اکانومی کو اسٹیبلائز کرنے کے لیے کیے جاتے ہیں کہ آپ کا جو انٹرنلی جو ہے وہ سکون رہے. یعنی ملک کے اندر آپ کو سکون چاہیے، پیس کی انوائرمنٹ چاہیے. اس صورت میں لوگ بزنس کریں گے، لوگ ڈیمانڈ کریں گے، کنزمپشن کریں گے، خوشحال ہوں گے، گرو کریں گے. لیکن اگر آپ جیسا سے بھی پچھلے دنوں سے پچھلے 2 ماہ سے جنگ کا بہت زیادہ چل رہا ہے پاکستان کے اندر، اور جنگ یعنی افغانستان کا جو سلسلہ چل رہا ہے، اور اس کی وجہ سے جو پاکستان ہے وہ بھی انفلوئنس ہوا ہے. اب پاکستان انفلوئنس اس طرح سے پتہ چلتا ہے کہ جو اسٹاک مارکیٹ ہے
ایک تو کچھ بجٹ کی وجہ سے اور باقی بہت ساری چیزوں کی وجہ سے اسٹاک مارکیٹ ہماری اٹھ ہی نہیں سکی پچھلے 2 سے 3 ماہ میں، یعنی کہ ادھر فلکچویشن آ ہی نہیں رہی، بزنس جو ہے نا وہ ان کے شیئرز میں سیل پرچیز ہی نہیں ہو رہی، باہر کا جو انویسٹر ہے وہ پاکستان کی اسٹاک مارکیٹ کے اوپر بلیو ہی نہیں کر رہا، تو یہ اسٹیبل نہ ہونے کی علامات ہوتی ہیں۔ تو اس میں بہت زیادہ فیکٹر ہیں، جس کے اندر جنگ کا فیکٹر ہے کہ جہاں امریکہ چھوڑ کے جا رہا تھا ابھی افغانستان، تو اس کے جو انفلوئنسز ہیں وہ پاکستان کی اسٹاک مارکیٹ کے اوپر ایک دم سے پڑتے ہیں۔ اسی طرح سے بہت سارے ڈیسیژنز ہیں گورنمنٹ کے، اب گورنمنٹ نے کیا کرنا ہوتا ہے کہ پیس لے کے رہنا، آپ کو یعنی پتہ بھی نہ چلے اکانومی کو، اور لیکن بہت ساری چیزیں ہینڈل ہوتی رہے۔ اب یہ انٹرنیشنل افیئرز ہیں، یہ انٹرنیشنلی یہ چیزیں ہیں، اگر آپ کی ریپوٹیشن ایسی ہو رہی ہے تو فارن انویسٹر جو ہے وہ پاکستان کے اندر نہیں آئے گا، وہ اپنی انویسٹمنٹ اٹھا لے گا، اپنی انویسٹمنٹ اٹھائے گا تو کیا ہوتا ہے پاکستان کی اسٹاک مارکیٹ صرف اس کی اپنے اوپر آ جاتی ہے، تو بزنس اوور آل جو ہے وہ فلکچویشن آ جاتی ہیں، اس کے اندر جب فلکچویشن آتی ہیں تو وہ آپ کی اکانومی جو اسٹیبلائز نہیں رہتی۔ اب انکریجمنٹ آف ایکسپورٹس، اب ہر گورنمنٹ کی یا ہر اس کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ ایکسپورٹ کو انکریز کیا جائے، کیوں؟ کیونکہ جب ایک چیز جیسے آپ کا ایگریکلچر ہے، آپ کا چاول ہے، گندم ہے، یا نان انڈسٹریل پروڈکٹس ہیں جتنی بھی، اگر وہ آپ کی ایکسیس میں ہو جاتی ہیں، یا پاکستان کی کچھ خاص ریکوائرمنٹ ہے، اس کی 20 کروڑ کی جو پاپولیشن ہے اس کی خاص ریکوائرمنٹ ہے، اس ریکوائرمنٹ کے بعد اگر آپ کو آپ کی اکانومی پروڈیوس کر سک رہی ہے یا لوگ پروڈیوس کر سکتے ہیں تو اس کو ہم ایکسپورٹ کر سکیں گے، جس کی وجہ سے آپ ریونیو اچھا جنریٹ کرتے ہیں، انٹرنیشنل کمیونٹی کے اندر بھی چیزیں شیئر کر سکیں گے، اپنی بھیج سکیں گے اور وہاں سے آپ زیادہ ارن کر سکیں گے۔ تو انکریج کرنا ایکسپورٹس کو یہ گورنمنٹ کی پالیسی ہوتی ہے، تو اس وجہ سے ایکسپورٹرس کو اس چیز کی ڈیمانڈ ہے انٹرنیشنلی، اس چیز کو پروموٹ کرنے کے لیے سبسڈیز دی جاتی ہیں، اور وہ سبسڈیز جو ہیں دینے کے لیے گورنمنٹ پرچیزز جو گورنمنٹ پرچیزز میں آتی ہے وہ آپ کی سبسڈیز ہوتی ہیں۔ انکریز ان فارن ریزرو جو ہیں وہ کیسے انکریز کیے ہیں؟ فارن ریزرو جو ان کے جو پیسہ ہے باہر کا کرنسی ہے، وہ فارن ریزروز کہتے ہیں اس کو۔ اب وہ ہمارے پاس کتنا ہے پڑا ہوا، ٹھیک ہے، جتنا جیسے ہم ایکسپورٹ کریں گے تو ہمیں ڈالر پاکستان کے اندر آئے گا، اور وہ فارن ریزرو ہوگا، یعنی کہ باہر کا پیسہ ہے، اور جس کے اندر ہم ٹریڈ کر سکتے ہیں۔ پھر کنٹرول پبلک اسپینڈنگ، یعنی گورنمنٹ کی جو اسپینڈنگ ہے اس کو کنٹرول کرنے کے لیے، یعنی کہ بہت زیادہ بھی نہ کرے، جس طرح سے ٹرانسفر پیمنٹس کی جاتی ہیں اس کو بھی کنٹرول کیا جاتا ہے، کہ پینشنرس کو جو دی جاتی ہے تو وہ ایک ایکسپینس ہے، پھر ایسے کام نہ کیے جائیں جو صرف ایکسپینسز ہیں یا ایکسپینس کو انکریز کریں گورنمنٹ کے، تو وہ کام نہ کیا جائے، اس کو کنٹرول رکھا جائے۔ انکریز ان انویسٹمنٹ، یہ فسکل پالیسی کا ایک ہوتا ہے آبجیکٹو کہ انویسٹمنٹ کو انکریز کروایا جائے، یعنی فارن انویسٹمنٹ آ جائے کہیں سے بھی، لوگ انکریج ہوں انویسٹ کرنے کے لیے، تو یہ اس کا فسکل پالیسی کا ایک آبجیکٹو ہوتا ہے۔ پھر ریڈیوسنگ انکم ڈسپیرٹی، مطلب کہ جو انیکوالٹیز آ جاتی ہیں گورنمنٹ اکانومی کے اندر، ایک جو امیر ہے وہ امیر سے امیر تر ہوتا جا رہا ہے، ایک غریب غریب سے غریب تر ہوتا جا رہا ہے، تو یہ انکم انیکوالٹیز بہت زیادہ ہیں، کلاس ڈفرینسز بہت زیادہ پیدا ہونا شروع ہو جاتے ہیں لوور کلاس کے اندر اس وقت، اور پاکستان کی جو ایلیٹ کلاس ہے اس کے اندر بہت زیادہ ڈفرینس ہے، اتنا زیادہ ڈفرینس۔ اب اس ڈفرینس کو کسی طرح کم کرنا، کہ کم کیسے کیا جا سکتا ہے کہ ہائی کلاس کے اوپر جو ہے وہ زیادہ سے زیادہ ٹیکس لگایا جائے، کیونکہ ان کی انکم زیادہ ہے، اور لوور کلاس کے اوپر کم سے کم ٹیکس لگایا جائے۔ اب اس ٹیکس کو کہتے ہیں پروگریسو ٹیکس۔ اب پروگریسو ٹیکس ہوتا ہے کہ جیسے جیسے آپ کی انکم بڑھتی جاتی ہے ویسے ویسے آپ کا ٹیکس بھی بڑھتا جائے۔ اگر ہم لوگ ایک جیسا ٹیکس ریٹ رکھیں گے نا ساری اکانومی کے لیے، سارے لوگوں کے لیے، 20 کروڑ عوام، اس کے اندر انکم انیکوالٹیز ہیں۔ اب کہتے ہیں کہ جی جیسے موبائل کا اگر آپ دیکھتے ہو کہ ایک غریب بندہ بھی خریدتا ہے تو اس کو 30 روپے دینے پڑتے ہیں، ایک امیر بندہ بھی ایک موبائل کا کارڈ خریدتا ہے تو اس کو بھی 30 روپے دینے پڑتے ہیں، ٹھیک ہے، یہ پروگریسو ٹیکس نہیں ہے، یہ صرف ایک ٹیکس ہے، ٹھیک ہے، تو جو دونوں کو دینا پڑ رہا ہے اور ایٹ دی سیم ریٹ دینا پڑ رہا ہے۔ اب بے شک ایک بندے کی انکم 20,000 ہو منتھلی اور ایک بندے کی انکم 20 لاکھ ہو، تو دونوں کو ایک جیسا ٹیکس دینا پڑ رہا ہے موبائل کے یوز کے اوپر۔ اب یہ جو چیز ہے یہ انیکوالٹی پیدا کرتی ہے اکانومی کے اندر، کہ اب فسکل میجر یہ ہوگا کہ جتنا جو غریب آدمی ہے اس کے لیے ٹیکس کو، یعنی کہ جس طرح سے بھی انہوں نے ریٹ کے اوپر، کہ امیر آدمی جو ہے وہ زیادہ لمبی بات کرتا ہے اور غریب آدمی جو ہے وہ کم بات کرتا ہے،
تو پھر اس حساب سے انہوں نے کرنے کی کوشش کی تھی، لیکن اس کا اس چیز کو بھی گورنمنٹ اس بجٹ کے اندر مینیج نہیں کر سکی، کیونکہ اس کے اوپر کافی زیادہ بات ہو رہی تھی کہ نہیں یہ اس چیز کی سمجھ نہیں آ رہی، کیونکہ وہ جو بھی پالیسی بنے گی تو وہ تھرو آؤٹ ہر بندے کے لیے بن جائے گی کہ آپ نے اس کے اوپر ٹیکس دینا ہے، اتنی کالز کے اوپر ٹیکس دینا، اب وہ غریب آدمی بھی دے گا اور امیر آدمی بھی دے گا۔ تو اس چیز کو ڈسپیرٹی کو کم کرنے کے لیے پروگریسو ٹیکسز لگاتی ہے گورنمنٹ، جس میں ادھر تو پاسبل ہو سکتا ہے کہ آپ کی انکم بڑھ رہی ہے، اس حساب سے آپ کا ٹیکس بڑھے، تو یہ اچھی چیز ہوتی ہے کہ اب فسکل میجر یہ ہوگا کہ ہم پروگریسو ٹیکس لگائیں۔ پروگریسو ٹیکس میں جس کی جتنی انکم ہے، جس کا جتنا، اب جیسے بجلی کے بل ہیں اس کے اندر جتنے آپ یونٹس استعمال کرتے ہیں تو آپ کو اس حساب سے ٹیکس لگایا جاتا ہے۔ اب تھوڑے سے بھی آپ اوپر یعنی کہ زیادہ یونٹ، ایک خاص اس کی اماؤنٹ طے ہوئی بھی ہے کہ اتنے یونٹ سے زیادہ، یعنی ایک غریب جو آدمی ہے وہ اتنے یونٹس کم سے کم یوز کرتا ہے تو اس کے لیے اتنا کا ریٹ ہوگا، ٹھیک ہے۔ اب اس سے اوپر والا جو حصہ ہے جہاں پر یونٹ زیادہ یوز ہو رہے ہیں، کیونکہ جو امیر آدمی ہے وہ اے سی بھی یوز کر رہا ہے، اس کے اخراجات بھی زیادہ ہیں، وہ افورڈ کر سکتا ہے، اب اس کے اوپر زیادہ ٹیکس لگایا جائے، یہ پروگریسو ٹیکس ہے، ٹھیک ہے۔ تو اب یعنی جس کی انکم زیادہ ہے وہ زیادہ پے کرے، جس کی انکم کم ہے وہ کم پے کرے، ٹھیک ہے۔ اور یہ جس کا یوٹیلائزیشن جو کنزمپشن ہے الیکٹریسٹی کی وہ کم ہے تو وہ کم پے کرے، یہ پروگریسو ٹیکس ہوتا ہے، یہ بہتر ہوتا ہے۔ اس سے کیا ہوتا ہے کہ جو جتنی لوگوں کی انکم ہے، یہ انکم ڈسپیرٹی جو ہے، انیکوالٹی، اس کو ریموو کیا جا سکتا ہے یا اس کو کیا جا سکتا ہے۔ اچھا، یہ چیز ہو گئی ہے آپ کی ایکسپینشنری اور کنٹریکشنری اور پالیسی آپشن جو ہوتی ہے۔ اچھا، یہ جو گراف ہے ایگریگیٹ ڈیمانڈ کا اور ایگریگیٹ سپلائی، ٹھیک ہے، یہ والا جو میں نے آپ کو ویسے سمجھایا تھا، ریسیشن ڈیکریزز ایگریگیٹ ڈیمانڈ، یا ریسیشن کی جب اکانومی کے اندر ہوتا ہے، یہ ریسیشنری گیپ ہوتا ہے، وہ ایگریگیٹ ڈیمانڈ کو ڈیکریز کر دیتا ہے، اور اس کی وجہ سے اب یہاں پر ہوتی ہے، یعنی کہ 5، اگر آپ کی 510 پہ فل امپلائمنٹ آ رہی ہے تو 490 پہ آ جاتی ہے۔ اب کوشش یہ ہوگی کہ یہاں سے یہاں پر موو کیا جائے، ٹھیک ہے، اکانومی کے لیے۔ تو پھر کیا کرتی ہے، 5 بلین کی ایڈیشنل اسپینڈنگ کرے گی گورنمنٹ، 5 بلین کی ایڈیشنل اسپینڈنگ کی تو اس کی ڈیمانڈ جو ہے وہ بڑھی، اور کیونکہ ہم لوگوں نے اوپر کی طرف جانا ہے، کسی طرح سے اس پوائنٹ کو تک جانا ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ یہ ہماری فل امپلائمنٹ ہے ان کی لانگ رن، تو ادھر تک ہم نے آنا ہے۔ تو اب وہ جب اسپینڈنگ کرتی ہے، جیسے ہم لوگ اس کا اور اس کا ریشو پڑا تھا 5 کا اور 4 کا، یعنی 4 ٹائمز بھی اگر کوئی گورنمنٹ جو ہے وہ اسپینڈنگ کرتی ہے تو اس کا جو ہے وہ اس کا 4 ٹائمز امپیکٹ پڑتا ہے اکانومی کے اوپر، یعنی جی ڈی پی آپ کا 4 ٹائمز انکریز کرتا ہے۔ اگر گورنمنٹ نے 5 بلین کی اگر اسپینڈنگ کی ہے، گورنمنٹ پرچیزز جو کی ہیں وہ 5 بلین کے ہیں، تو اس کا امپیکٹ یہ ہوگا کہ آپ کا جو جی ڈی پی ہے وہ 20 بلین تک انکریز کرے گا، ٹھیک ہے۔ اب یہاں پہ کیسے ہوگا، جی ڈی پی جو ہے وہ 20 بلین تک انکریز ہوا، جو ڈپلیکیٹ ڈیمانڈ ہے آپ کی اتنی انکریز ہو جاتی ہے، اس کا امپیکٹ جو ہوتا ہے جن کے جتنا آپ کو اسپینڈ کیا گورنمنٹ نے 5 بلین، تو اس کا امپیکٹ یہ ہوتا ہے کہ 4 ٹائم ہو کے اکانومی کے اوپر پڑتا ہے، یعنی کہ اگر آپ گورنمنٹ نے انویسٹمنٹ کی ہے، کوئی اسکول بنا دیا، ہاسپٹل بنا دیا، اس کی وجہ سے امپلائمنٹ بھی جنریٹ ہوئی ہے، لوگوں کی صحت بھی امپروو ہوئی ہے، لوگوں کو ایجوکیشن ملی ہے، لوگ اچھی امپلائمنٹ پہ لگ گئے ہیں، تو یہ جو اس کا جو امپیکٹ ہوتا ہے وہ ملٹی پلائی ہو کے آتا ہے، یعنی جو ہم نے ملٹی پلائی افیکٹ پڑھا تھا، تو یہ ملٹی پلائی ہو کے آتا ہے، جس کی وجہ سے جو 20 بلین انکریز ان ایگریگیٹ ڈیمانڈ آ جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ اب اس طرح سے یہ ہم لوگوں نے پڑھی ہے ایکسپینشنری فسکل پالیسی، جس کے اندر گورنمنٹ اسپینڈنگ انکریز کر رہی ہے، کیونکہ یہاں پر گورنمنٹ انکریز کی ہے کیونکہ ریسیشن میں اکانومی، اب یہاں پر انکریز کی تو پھر ہماری جو ہم لوگ اس کو یہاں تک لے کے آ سکتے ہیں ایگریگیٹ ڈیمانڈ کو۔ اب دوسرا ہے کانٹریکشنری فسکل پالیسی۔ اب کانٹریکشنری فسکل پالیسی میں یہی گراف ہے، اب اس میں ڈیمانڈ پل انفلیشن چل رہی ہے، انفلیشنری گیپ ہے، اب ریڈیوس ڈیمانڈ، اب آپ گورنمنٹ کی کوشش ہوگی کہ ڈیمانڈ کو کم کیا جا سکے، اب وہ کیا کرتی ہے کہ 5 بلین انیشیل ڈیکریز کر دیتی ہے اسپینڈنگ میں، ٹھیک ہے نا، 530 تک جا رہی ہے، جب ہماری فل امپلائمنٹ کہاں پہ آتی ہے، 510 پہ آتی ہے، ٹھیک ہے نا، 510 پہ ہماری فل امپلائمنٹ آ جاتی ہے، لیکن ہماری جو ایکچولی ریسیو ہو رہی ہے وہ ہماری 530 پہ ریسیو ہو رہی ہے، ٹھیک ہے، 530 پہ ریسیو ہو رہی ہے فل امپلائمنٹ۔ اب اس میں صرف پرائس آپ کی بڑھی ہوئی ہے، انفلیشنری گیپ آ رہا ہے،
ٹھیک ہے، ڈیمانڈ پول انفلیشن ہے اس وقت، انفلیشن ہے، تو اس کو پرائسز بڑھی ہوئی ہیں، اب کوانٹٹی ڈیمانڈیڈ کو بھی انہوں نے کم کرنا ہے، تو پھر کیا کرتی ہے گورنمنٹ، کیا کرتی ہے 5 بلین انیشیل ڈیکریز ان اسپینڈنگ کرے گی، ٹھیک ہے، اب ڈیکریز کر دے گی، یعنی جتنی اس نے کرنی تھی اب وہ کیا اسپینڈنگ نہیں کرے گی، گورنمنٹ پرچیز نہیں کرے گی، تو اس کی وجہ سے یہ پیچھے کی طرف جائے گا کر، اور اس کا جو ہے وہ افیکٹ ملٹی پلائی ہو کے آئے گا، تو یہ ہم لوگوں کا ایگریگیٹ ڈیمانڈ ہے جو واپس 510 پہ آ جائے گی، جو ہماری فل امپلائمنٹ کی سچویشن ہے، تو فل 20 بلین ڈیکریز ان ایگریگیٹ ڈیمانڈ آ جائے گا، یعنی کہ جی ڈی پی میں ہم لوگوں کا 510 یعنی 20 کا ڈفرنس، 20 بلین کا ڈفرنس آیا، جس کی وجہ سے ہماری اکانومی جو فل امپلائمنٹ جہاں پہ ہمیں ریسیو ہوتی ہے وہ 510 پہ ہوتی ہے، تو یہاں پر آ جائے گا، ٹھیک ہے، تو یہ ہماری ہوگی کانٹریکشنری فسکل پالیسی، یہ کانٹریکٹ کرنا ہے ہم نے، اور یعنی کہ اس میں اسپینڈنگ کم کی ہے اس میں گورنمنٹ نے، ٹھیک ہے، اب اسٹیبلائزرز کیا ہوتے ہیں، یہ ایک ایسا ہے کہ جس طرح سے ادر دین دی جو ٹیکسز ہے یا گورنمنٹ اسپینڈنگ کی وجہ سے جو بھی ہماری آٹومیٹک ایڈجسٹمنٹس ہوتی ہیں، آٹومیٹک ایڈجسٹمنٹ کیا ہوتی ہے کہ آپ کی جو فسکل جیسے سے ریسیشن ہے یا انفلیشن ہے، ٹھیک ہے نا، ایک ریسیشن چل رہا ہے اکانومی کے اندر یا آپ کا انفلیشن چل رہا ہے، تو ان دونوں صورتوں کے اندر اگر وہ جو ہمارا جو ایگریگیٹ ڈیمانڈ ہے وہ خود بخود ہینڈل ہو جاتی ہے وداؤٹ گورنمنٹ انٹرونشن، یعنی گورنمنٹ نے کوئی پالیسی نہیں ابھی بنائی یا اس کی پرچیزز کی یا ٹیکس کی، تو خود بخود جب ایڈجسٹ ہو رہی ہے یعنی فل امپلائمنٹ کی طرف جا رہی ہے اور ایگریگیٹ سپلائی کر کو لانگ رن ایگریگیٹ سپلائی کر کو ٹچ کرنا کی کوشش کر رہی ہے، تو اس صورت میں جو خود بخود یا جس طرح سے ہم نے پڑھے تھے ایکسپونینشلی، یہ جو پڑھے تھے ویریبل جو کہ اوور آل امپیکٹ کرتے ہیں کوئی نہ کوئی اور ویریبل جو کہ جو ہماری فسکل میئر کو ٹھیک کر دیں، ٹھیک ہے، وہ ہمارے بلڈ ان اسٹیبلائزرز ہیں، بلڈ ان اسٹیبلائزرز ارائزز بیکاز نیٹ ٹیکسز چینج ود جی ڈی پی، نیٹ ٹیکسز جو ہیں وہ جی ڈی پی کے ساتھ ساتھ چینج، جیسے پروگریسو ٹیکسز ہیں وہ اب ان کی وجہ سے جو ہے اپنے پروگریسو ٹیکس لگایا ہوا ہے، اس کی وجہ سے جیسے لوگوں کی انکم بڑھتی ہے ویسے ویسے جو ہے آپ کا جی ڈی پی بھی بڑھنا شروع ہو جاتا ہے، تو وہ بلڈ ان اسٹیبلائزر ہے، ٹھیک ہے نا، تو ایسا نہیں ہوگا پھر نیٹ ٹیکسز جو ٹیکسز مائنس ٹرانسفرز اینڈ سبسڈیز کریں تو وہ ہمارے نیٹ ٹیکسز نکل آتے ہیں، ٹرانسفرز کو ختم کر دیں اور سبسڈیز اس کے اوپر دے دیں، تو it is desirable for spending to rise when economy is slumping and vice versa when the economy is becoming inflationary، اور spend کرنا ضروری ہے، تو اب گورنمنٹ کے وہ والے اب یہ ہم نے پڑھے تھے نا انڈوجینیس اور ایگزوجینیس ویریبلس ہم نے بات کی تھی، تو ایگزوجینیس ویریبل ایسے ایگزوجینیس ویریبل جو کہ وداؤٹ گورنمنٹ انوالومنٹ آپ کی فسکل میئرس کو انفلوئنس کریں، جو بھی یعنی فسکل میئرس وہی ہیں جیسے ہم نے ٹیکس اور اسپینڈنگ کی بات کی ہے کہ جہاں پر ٹیکس آپ کا اکٹھا کر رہی ہے اور آپ کی اسپینڈنگ کر رہی ہے گورنمنٹ، تو ان کو انفلوئنس کر دیں کسی وجہ سے، وہ آپ کے بلڈ ان اسٹیبلائزرز ہیں، ٹھیک ہے، اسٹیبلائز کرنے کے لیے جو بھی اکانومی کے لیے وہ ہو رہے ہیں، تو وہ آپ کے بلڈ ان اسٹیبلائزرز ہیں، یہ آپ نے اس کی چیز یاد رکھنی ہے۔ اچھا، پروگریسو ٹیکس جو ہے، پروگریسو ٹیکس سسٹم کیا ہے، ایوریج ٹیکس ریٹ جو ہے از اکول ٹو ٹیکس ریونیو ڈیوائڈیڈ بائی جی ڈی پی رائز ود جی ڈی پی، ٹھیک ہے نا، جیسے لوگوں کی انکم انکریز کرے تو جیسے جیسے انکریز کرے اس حساب سے آپ کی وہ جی ڈی پی جو ہے وہ انکریز کرے، یعنی جس طرح سے لوگوں کی انکم انکریز کرتی جائے ویسے ویسے ہی جی ڈی پی بھی انکریز کرے، اوور آل ایگریگیٹ ڈیمانڈ جو وہ انکریز کرے، تو آپ کا پروگریسو ٹیکس ہے۔ اب پروپورشنل ٹیکس سسٹم کیا ہے، ایوریج ٹیکس ریٹ ریمینز کانسٹنٹ ایز جی ڈی پی رائزز، وہ کانسٹنٹ رہے گا جتنا بھی یعنی پوری اکانومی کے اندر، جیسے میں نے آپ کو موبائل فونس کی ایک ایگزامپل دی تھی کہ ہر طرح کا غریب آدمی بھی اتنی دے رہا ہے اور امیر آدمی بھی اتنا ہی ٹیکس دے رہا ہے۔ اب ریگریسو ٹیکس ہے، ایوریج ٹیکس فالز ایز جی ڈی پی رائز، جیسے لوگوں کا جو آپ کا جی ڈی پی انکریز کرتا ہے تو ایوریج ٹیکس ریٹ جو ہے وہ ڈیکریز کر دیتا ہے، لوگوں کو زیادہ یعنی پروڈکشن آپ نے انکریز کی تو اس کی وجہ سے آپ کو فائدہ ہوا، آپ کو سبسڈیز ملنا شروع ہو گئی، تو ایوریج ٹیکس ریٹ جو ہے وہ ریگریسو ٹیکس سسٹم ہوگا۔ پروپورشنل، اب یہ پروگریسو ٹیکس ہو جائے، پروپورشنل ٹیکس ہو جائے یا ریگریسو ٹیکس ہو جائے، یہ اصل میں یوز ہوتے ہیں ہمارے آٹومیٹک اسٹیبلائزرز، یہ جو چیزیں ہیں
یہ اسٹیبلائز کریں گی پوری اکانومی کو. تو یہ بھی یوز ہوتے ہیں، اس وجہ سے ہم نے اس کا بھی ذکر کر رہے ہیں. اب اسٹیبلائز کرنے کے لیے جو کیا ہوتا ہے، بلڈ ان اسٹیبلائزر جو ہیں، یہاں پہ ہم نے وائی ایکسس پہ لے لیا گورنمنٹ ایکسپینڈیچر اینڈ ٹیکس ریونیو، اور ایکس ایکسس پہ ہم نے جی ڈی پی لے لیا آؤٹ پٹ. ٹھیک ہے، تو یہ ہے ہماری گورنمنٹ اسپینڈنگ. گورنمنٹ اسپینڈنگ ہم لوگوں کی کانسٹنٹ ہے. ٹھیک ہے، جبکہ ٹیکس جو ہے وہ ہم لوگوں کا اس طرح سے ہے، یعنی کہ اگر گورنمنٹ اسپینڈنگ سے زیادہ اگر ٹیکس ہے، گورنمنٹ اسپینڈنگ ایکسپینڈیچر ہے، ریونیو جہاں پہ جنریٹ ہو رہا ہے وہ ٹیکس سے ہو رہا ہے، اور جو یہاں پر گورنمنٹ پرچیزز ہیں یا گورنمنٹ ایکسپینس کر رہی ہے وہ کم ہے. تو یہ والا ادھر ایک گیپ آئے گا. ٹھیک ہے، یہ والا گیپ آیا، یہ کہتا ہے سرپلس، یعنی کہ ہمارے پاس ٹیکس زیادہ ہے، ریونیو زیادہ ہے، اور ایکسپینسز کم ہے. یہاں پر کیا ہوگا؟ سرپلس ہوگا. اب اسی طرح سے اگر ہماری ایکسپینڈیچرز کم ہیں، ایکسپینڈیچرز ہیں نا وہ کم ہے، اور ٹیکسز زیادہ، ٹیکسز کم ہے اور ایکسپینڈیچر زیادہ ہیں. جیسے بجٹ کے اندر ہمارا زیادہ تر ہوتا ہے ایکسپینسز ہمارے کم زیادہ ہوتے ہیں، اور انکم کم ہوتی ہے. ٹھیک ہے نا، جو اب یہاں پر انکم کم ہے، ٹیکسز ہمارے کم ہوئے ہیں، تو یہاں پر ہمارا ڈیفیسٹ آ رہا ہے بجٹ کے اندر. ٹھیک ہے، تو یہ ڈیفیسٹ ہے اور یہ ہمارا سرپلس ہے جب ہمارا ٹیکس زیادہ ہے اور گورنمنٹ اسپینڈنگ کم ہے، اخراجات کم ہے. سرپلس میں چلا گیا، چائنا کا اکثر ہوتا ہے سرپلس میں، لیکن زیادہ تر اکانومیز کا ڈیفیسٹ میں رہتا ہے. ایکسپینڈیچر زیادہ ہوتے ہیں اور جو آپ کے ریونیو کم ہوتا ہے، ایکسپینڈیچر زیادہ ہوتے ہیں، جو ڈیفیسٹ ہوتا ہے. اب ہاؤ دا بلڈ اسٹیبلٹی سسٹم بیہیوز. Tax automatically rise with GDP because income rise and tax revenue falls when GDP falls. ٹھیک ہے، یہ پروگریسو ٹیکس لگانے سے ہوتا ہے. جیسے لوگوں کی انکم بڑھ رہی ہے ویسے آپ کے جو جی ڈی پی ہے وہ بھی انکریز ہونا شروع ہو جاتا ہے. ٹیکسز انکریز ہو رہے ہیں نا، پروگریسو ٹیکس کہتے ہیں اس کو. ٹرانسفر اینڈ سبسڈیز رائز، جیسے ٹرانسفر پیمنٹ اور سبسڈیز رائز ہو جائے when جی ڈی پی فالز، جبکہ جی ڈی پی اب یہ ایکسپینڈیچر ہے نا، ٹرانسفر پیمنٹس ہو گئیں، سبسڈیز ہو گئیں لوگوں کو وداؤٹ اینی ریزن آپ نے فائدہ دے دیا، تو وہ سبسڈیز ہیں. جیسے ایکسپورٹ سبسڈیز دے دی، یا ٹیکس ریبیٹس دے دیے، سیل ریبیٹس دے دیا، آپ نے سیل زیادہ کیا ہے تو اس کے اوپر ریبیٹس دے دیے اس کے. تو یہ سارے جو ہیں وہ یہ ایکسپینڈیچر ہیں گورنمنٹ کے. تو اس کی وجہ سے یہ جب رائز کرتے ہیں ٹرانسفر پیمنٹس اور سبسڈیز، تو اس کی وجہ سے جی ڈی پی فال ہو جاتا ہے. وین دیز گورنمنٹ پیمنٹ ویلفیئر انمپلائمنٹ رائز، تو نیٹ ٹیکس ریونیو فال along with جی ڈی پی، وہ کم ہو جاتا ہے. The size of automatic stability depends on the responsiveness of changes in tax to change in GDP. اب اس کے اوپر ڈپینڈ کرتا ہے کہ ٹیکس سے اور جتنے کتنا ٹیکس میں چینج ہو رہا ہے اور کتنا ہی جی ڈی پی میں چینج ہو رہا ہے. تو یہ اس کے اوپر ڈپینڈ کرتا ہے آپ کے وہ آٹومیٹک اسٹیبلائزرز ہیں. ٹھیک ہے، کہ خود بہت اسٹیبلائز ہو جائے. دی مور پروگریسو دی ٹیکس سسٹم دی گریٹر دی اکانومیز بلڈ ان اسٹیبلائزر. یعنی جتنا آپ کا پروگریسو ٹیکس ریٹ ہوگا، جیسے جیسے لوگوں کی انکم بڑھے اس حساب سے کرے، کیونکہ انکم انیکوالٹی اس وجہ سے کم ہوتی ہے، تو وہی جو ہے وہ آپ کا اتنا ہی اچھا آپ کا اکنامک بلڈنگ اسٹیبلائزر ہوگا. ٹھیک ہے نا، تو یہ اسٹیبلائز کرنے کے لیے اکانومی